سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا۔ کیا ملٹی ٹاسکنگ ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ سجیسٹ کیا کریں گے؟ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں۔ بعض اوقات انسان ایک ہی وقت میں کئی کام کرتا ہے اور کوئی کام بھی پورا نہیں کر پاتا۔ پہلے آپ کو یہ ایبلٹی پتہ ہونی چاہیے کہ کیا آپ ایک وقت میں دو کام کر سکتے ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایبلٹی آپ چیک نہ کریں، آپ کے اوپر کا کوئی بندہ چیک کرے۔ لیکن اگر آپ بہت سارے کاموں کے چکر میں ایک کام بھی ٹھیک نہیں کر رہے تو وہ آپ کو ڈیمیج کر دے گا۔ آپ کچھ نہ کچھ فیصلہ کر رہے ہیں، جیسا بندہ ویسی اس کی جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ ہے۔ آپ معاشرے کو، افراد کو، لوگوں کو کیسا پاتے ہیں؟ بہت بڑی تعداد تو وہ ہے جو ڈیسیژن میں بہت جلدی کرتی ہے۔ اچھا، یہ مسٹیکس ہم نے بھی کی۔ سچی بات یہ ہے کہ وقت سکھاتا ہے، تجربات سکھاتے ہیں، اور بندہ بھی وہی کامیاب ہے جو تجربات سے سیکھے، اپنے آپ کو تبدیل کرے۔ ہر چیز ویسی ہوتی نہیں جیسی دکھتی ہے۔ ون سائیڈ سٹوری سن کے فیصلہ، ڈیسیشن لے لینا، مائنڈ بنا لینا کسی کے بارے میں، یہ بعض اوقات بہت بڑا نقصان کرواتا ہے۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور مزے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی ہم جس علاقے سے گزر رہے ہیں اسٹیل ٹاؤن ہے، اور بیسیکلی یہ اسٹیل مل تھی، اب بھی ہے، اور اچھی خبریں اب سننے کو یہ آ رہی ہیں۔ اللہ کرے ایسا ہو کہ ریوالو ہونے جا رہی ہے کچھ ایسی پازیٹیو خبریں، لیکن ایک وقت تھا جب یہ اپنے فل فلو پہ تھی۔ اس کے علاقے کا نام گلشن حدید بھی ہے۔ گلشن حدید کس کو کہتے ہیں عربی میں ذرا بتائیے؟ حدید لوہے کو کہتے ہیں، اور حداد لوہار کو کہتے ہیں۔ کئی ایسے بزرگ علماء بھی ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ حداد بھی لگا ہوتا ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے نام وہ مشہور علامہ حداد سے ہو گئے۔ تو حدید لوہا، حداد عربی میں لوہار یا لوہے کا کام کرنے والا، اور گلشن حدید اس کو اسی لیے کہتے ہیں۔ اور پاکستان کی جو ایک بڑے ایسڈز ہیں ان میں سے ایک ہے، اور اس کو میں یوں دیکھتا ہوں کہ اللہ پاک جن کو اچھا موقع دیتا ہے اور اس سے وہ فائدہ اٹھائیں تو بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کراچی والے تو جانتے ہوں گے کہ ایک وقت تھا کہ ہر دوسری تیسری فیملی کا کوئی نہ کوئی فرد اس سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ریلیٹڈ تھا، اور نسلوں نے یہاں پر کام کیا، اور ماشاءاللہ ایک بڑا جو ہے زبردست تھا۔ بہرحال پھر حالات کی وجہ سے کچھ حالات تبدیل ہوئے، اب پازیٹیو خبریں ہیں، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، اور انڈسٹری جو ہے وہ پورے علاقے کو ریوالو کر دیا۔ اچھا، انڈسٹری تھی تو اسی نام سے پھر کتنی سوسائٹیاں بنی، کتنی آبادی ہوئی، کوڑیوں کی جو زمین تھی وہ کافی قیمتی ہوئی، اور لوگوں نے ماشاءاللہ کافی بینیفٹ حاصل کیا۔ تو ابھی ہم وہاں سے گزر رہے ہیں، اور پھر ابھی ہمارا جو فرسٹ سٹاپ ہوگا وہاں پر ہم پہنچیں گے۔ اچھا، بات ہو رہی تھی ہماری ڈیسیژن میکنگ کی۔ مشاورت جو ہے وہ کس سے کرنی چاہیے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مشورہ امپورٹنٹ ہے اور اہم ہے، لیکن کس سے کریں؟ کیونکہ نارمل ہمارا بیہیویئر تو یہی ہے نا کہ جو میرا سب سے قریبی ہے اور جس کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، تو ظاہر ہے میں اسی سے بات کروں گا اور اسی سے مشورہ کروں گا، اور جو وہ کہے گا وہ میں کر لوں گا۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ایک اخلاقی طور پر پریشر بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارا جو قریبی ہے نا، اس نے جو کہہ دیا نا، اب میرا دل بازو کا کھٹک رہا ہوگا کہ یار یہ بات سمجھ میں تو نہیں آ رہی، لیکن کل اس سے ملنا ہے، دوبارہ چائے پہ ایک ساتھ ہی ہونا ہے، اور وہ پوچھے گا بھائی کیا ہوا، تو میں اس کو اپوز کیسے کروں۔ اچھا، ایک تو یہ بھی سکھائیں اگر کسی کو نہ کہنا ہے تو کیسے کہنا ہے، اور کیا جو ہمارا قریبی ہے وہ ہر چیز کا ہی ایکسپرٹ ہوگا؟ اصل میں یہ آخری جملے میں آپ نے جواب دے دیا۔ اصل میں ہم اس سے اپنے گھر بسانے کا مشورہ کر رہے ہوتے ہیں جس کا گھر اپنا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، جس نے آج تک پراپر کوئی کاروبار نہیں کیا ہوتا، ہم اس سے کاروبار کا مشورہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، جو کراچی سے باہر نہیں گیا اس سے ٹریول کا مشورہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلے بھائی وہ افراد تو تلاش کریں کہ جو اس کام کے ایکسپرٹ ہیں، جن کی اپنی کوئی کہتے ہیں نا سکسیس اسٹوری ہو۔ وہی والی بات ہے، اصل میں مسئلہ کیا ہے، ہمیں زندگی کے سارے فیصلے چائے کے ہوٹل پہ کرنے ہیں کہ رات بیٹھوں گا نا تو دوستوں سے سارے مشورے کر لوں گا۔ اس کے لیے بھی وقت نکالیں، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جو میرے پاس فارغ وقت ہے اس میں ہی مجھے سارے لوگ مل جائیں ایکسپرٹ، وہ فارغ لوگ ہی بعض اوقات مل رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو شاید جانا پڑے گا کسی کے پاس، ٹائم مانگنا پڑے گا، وہ بیزی ہوگا۔ آپ یقین کریں ایک جملے کا مشورہ زندگی بدل دیتا ہے۔ کسی ایک ایکسپرٹ کا ایک جملہ آپ دیکھیں نا کہ کہاں سے کہاں لوگ پہنچے، وہ ایک استاد کا ایک موٹیویشن ہوتا ہے، ایک مینٹور کا ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے، اور انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ مجھے اپنے دوست سے کرٹیسزم کم سننے کو ملے گا۔ بزرگوں نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ اپنی اصلاح کے پہلو اپنے دشمن سے تلاش کرو، کیونکہ دشمن جو ہے نا کبھی بھی آپ کی مروت نہیں کرتا، وہ جو اس کے منہ میں آئے گا نا وہ بولے گا۔ ٹھیک ہے وہ 100 باتیں کہہ رہا ہے، ساری غلط نہیں ہے، مگر 2-3 وہ ایسی باتیں کہہ دے گا جو آپ کے دوست نے کبھی نہیں کہی ہوں گی۔ آپ اس سے پک کریں،
اگر سدھارنا چاہتے ہیں نا اپنے آپ تو پک کریں کہ یار یہ تو میں نے واقعی غلط کیا تھا, جبھی تو اس کو موقع میں دیا, میں نہیں موقع دیا نا. تو بالکل اسی طرح آپ کو زندگی کے مشوروں کے لیے اس کے ایکسپرٹ تلاش کرنے چاہیے. اچھا آپ ہی سے میں نے ایک بار سنا تھا کہ پہلے تلاش کر لیں پھر لاک کر دیں. صحیح. اگر ان سے اچھا مشورہ ملتا ہے نا تو پھر لاک کر دے, بار بار پھر چینج نہ کرے, تاکہ وہ پھر اس کو بھی آپ کا وہ کہتے ہیں فیملی ڈاکٹر بن جاتا ہے, تو وہ فیملی میرا نیچر بھی جانے گا. اب میں آپ کے پاس آیا آج مشورہ لیتے ہیں, آپ کا میرا بیک گراؤنڈ ہی نہیں پتا, آپ اپنی سوچ کے مطابق دیں گے. لیکن میں آپ سے پچھلے 5 سال سے مشورہ کر رہا ہوں, تو آپ مجھے یاد بھی دلائیں گے, دیکھو میں نے آپ کو سال پہلے بھی مشورہ دیا تھا, آپ نے پھر یہ نہیں کیا, تو آپ پھر مجھے اس انداز سے گائیڈ کریں گے. تو ایسے اچھے سلیکٹڈ لوگ خاندان میں بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, محلے میں بھی مل جاتے ہیں, اور نہیں ملتے تو تھوڑا سا غور کریں, ٹائم لگے گا, لیکن انشاءاللہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو اچھے لوگ ملتے ہیں, مشورہ دیتے ہیں, اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. لیکن ہم وہی والی بات ہے کہ جس سے مشورہ کر رہے ہیں وہ بیچارہ اس کو خود نہیں پتا, تو اس سے کیا مشورہ لینا. اور رہی بات منع کرنے والی, جی, ہاؤ ٹو سے نو. اصل میں ہاؤ ٹو سے نو تو ایک پورا چیپٹر ہے, اور اس میں تو باقاعدہ جو ہے نا کورسز کروائے جاتے ہیں. لیکن میں یہ سیکھا ہوں کہ میرے زندگی کے معاملات میں نا ہر کسی کو انٹری نہیں ہونی چاہیے. اچھا. ہاں, تھوڑا اسپیس رکھیں, یعنی ایک وقار اور محبت میں ایک دیوار بھی تو ہونی چاہیے نا. بھائی میرا آپ سے پیار ضرور ہے, مگر میں آپ کی زندگی پہ انفلوئنس نہیں ڈال سکتا کہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. اپنے آپ کو اتنا کیوں آپ نے سستا کر دیا ہے کہ جو چاہے جب چاہے آپ کے ڈیسیجن چینج کروا دے, آپ کے گھر کے معاملات میں داخل ہو جائے, آپ کے کاروبار کے معاملات میں داخل ہو جائے, اس کو یہ لگے کہ میرا ایک میری اس کے درمیان ایک خوبصورت سی دیوار ہے, میں مشورہ دے سکتا ہوں, اب اس کی مرضی ہے وہ لے. اور یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ بتائے گا کہ بہت شکریہ آپ نے مشورہ دیا, میں انشاءاللہ سوچ لیتا ہوں. That's it. وہ کہے کرنا ہی کرنا ہے, نہیں مجھے تھوڑا سوچنا تو پڑے گا نا. اور اب دیکھیں نا, مجھے اپنے گھر والوں سے مشورہ کرنا پڑے گا, میں انشاءاللہ غور کر لوں گا انشاءاللہ. 2-3 بار آپ نے ایسا کیا نا تو اگلے کو اب ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کو انفلوئنس کر کے کام کرے. مشورے دینے کی اجازت ہونی چاہیے, مگر ایک دیوار, اب میری زندگی میری ہے, میرے گھر کے معاملات ہر کوئی نہیں جانتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں, اپنی رائے کو مجھ پہ امپوز نہیں کر سکتے. یہ ایکچولی ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ ہمیں اچھا بازو کو پتہ کیا ہوتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ مجھے کام نہیں کرنا ہے, لیکن چونکہ یہ ناراض ہو جائے گا اس لیے میں کر بیٹھتا ہوں. وہ اپنے گھر والوں سے بھی وہ بات کہہ دیتا ہے, وہ اپنے بچوں سے بھی وہ حرکت کر بیٹھتا ہے, یا وہ ایسی جگہ ٹریول پر چلا جاتا ہے جہاں اس کے 1 روپے کا جانے کا دل نہیں ہوتا کیونکہ یہ ناراض ہو جائے گا. آپ اپنی لائف جی رہے ہیں, آپ دیکھیں آپ کے لیے کیا بہتر ہے. وہ کہتے ہیں نا وہی والی بات کہ جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان ہے. بہت زبردست اور بہت خوبصورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین میں ایک تعداد ہوگی شاید وہ اس طرح کے ڈیسیژنز لے کر نقصان اٹھا چکی ہوگی. چلیں جو ہوا وہ ہوا, آئندہ سے جو ہے وہ آپ اس پر امپلیمنٹ کریں اور کوشش کریں کہ ایسا ہیلدی ماحول رکھیں, نہ بالکل ہی کڑوے بن جائیں اور نہ ہی اتنے سست اور اپنی زندگی اور اپنے ڈیسیژنز کو کسی کے ہاتھ میں دیں کہ وہ آپ پر انفلوئنس کرو. اس پہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اللہ پاک نے آپ کو انسان بنایا ہے, آپ کو سوچنے کی, سمجھنے کی, شعور کی ایک طاقت دی ہے. انسان اور جانور میں جو فرق ہے اور میں یہی تو ہے کہ انسان شعور رکھتا ہے, عقل رکھتا ہے, اور وہ کمپیریزنز کر سکتا ہے. بڑا سخت جملہ ہے, لیکن بہرحال لوگ کہتے ہیں کہ گدھا جو ہے وہ 1000 سال پہلے بھی تھا, آج بھی ویسا ہی ہے, اور 1000 سال کے بعد بھی ویسا ہوگا. سمجھنے کے لیے کہ ہم جانور تو نہیں ہیں نا, ہم ایوالو کرتے ہیں, ہمارے اندر ایک ارتقاء کی جو ہے وہ کیفیت ہے, تو اس کو استعمال کریں اور اس کے مطابق جو ہے وہ لرننگ کریں. میں نے ایک چیز سیکھی ہے, جو بندہ آپ سے آپ کا ڈیسیژن جلدی کروانا چاہتا ہے نا, آپ کبھی بھی نہ مانیں اس کی. اچھا. ہاں, یہ میں نے بہت پہلے نقصان کیا. مثال دیتا ہوں, آپ کسی جگہ کوئی چیز خریدنے گئے, وہ کہتے ہیں ابھی خرید لیں تو دوں گا, ابھی ڈسکاؤنٹ ہے, کل ڈسکاؤنٹ ختم ہو جائے گا. ہم کہنا مشورہ کرنے, نہیں مشورے کا ٹائم نہیں, ابھی بتائیں, میں نے وہ چیز لینی ہی نہیں ہے, یعنی بتی جلنی چاہیے. پھر اب یہاں آپ کی زندگی میں کسی بھی چیز میں کوئی بندہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت ابھی فیصلہ کریں, کل نہیں, وہ آپ کو گھر بھی نہیں جانے دے رہا, وہ آپ کو فون بھی نہیں اٹھانے دے رہا. جتنے بھی اسکیم ہوئے ہیں آپ دیکھیں, آج کل جو اسکیم ہو رہے ہیں, کہتے ہیں ٹیلی فون اریسٹ ہونے لگ گیا ہے, کہ وہ فون پہ ہی اریسٹ کرتے ہیں اس کو, اور اسی میں اس سے پیسے نکلواتے ہیں. بچہ پکڑ لیا آپ کا تو فلاں پکڑ لیا, بعد میں پتہ چلتا بچہ گھر پہ ہی تھا یا دوستوں میں تھا, کیونکہ وہ کسی سے مشورہ نہیں کرنے دیتے. زندگی کا ایک الارم بنا لیں کہ جہاں کہیں بھی جائیں, کتنا ہی سستا سودا کیوں نہیں مل رہا, کتنی اچھی آفر نہیں مل رہی, اگر آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے نا کہ یہ مجھے چاہتا یہ کہ میں کسی سے مشورہ کیے بغیر یا بریک لیے بغیر ڈیسیجن لوں, آپ نے وہ کام کرنا ہی نہیں ہے, اور آپ بعد میں اس کا فائدہ ہی پائیں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اپنی عملی زندگی میں اس کو نافذ کیا ہوا ہے. بالکل. اچھا ناظرین, میرے چونکہ نگران بھی ہیں اور مجھے بہت ساری چیزوں میں ظاہر ہے کہ ایک ہیرارکی ہے کہ اس حد تک مجھے خود ڈیسیجن لینا ہے, اور جب میں اس سے آگے بڑھوں گا تو مجھے مشورہ کرنا ہے, اجازت لینی ہے, جیسے ہر جگہ پر ہوتی ہے. تو کئی مرتبہ میں نے دیکھا کہ
यानी मुझ पे भी प्रेशर है, कहीं से है, किसी भी तरह का, और मैं आया तो आपने कहा कि रुक जाएं, कल बात करेंगे, और एक ऐसा क्लू दे दिया कि ज़रा इस पहलू पर गौर कर लें। अच्छा, जब उस पर हम वर्किंग करते हैं तो वाकई एक दूसरा पहलू सामने आता है। अच्छा, हम भी एक सिनेरियो के अंदर वर्किंग करके आगे बढ़ रहे होते हैं, तो इट्स ऑल इम्पॉर्टेंट, और आप सीखते हैं, और जब दूसरा पहलू आपके सामने आता है तो आपकी अपनी सोच तब्दील होती है। तो फैमिली में भी है, बिजनेस में भी है, इवन कि एजुकेशन में देखिए इस वक्त हमारे एक बड़ी अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के साथ माशाल्लाह कि दुनिया में बहुत कम मुल्क हैं जिसमें यंगस्टर्स इतनी बड़ी तादाद के अंदर हैं परसेंटेज के एतबार से। तो एजुकेशन चूँकि एक मेजॉरिटी एजुकेशन में होती है, तो आप उस पर भी गौर करें कि एजुकेशन में आपके डिसीजंस कैसे होते हैं, यानी कि आप एक बिल्कुल भेड़ चाल में चल रहे हैं या आपकी कोई जो है उसके पीछे कोई रिसर्च है। अब्दुल हबीब मेरे एक करीबी रिश्तेदार हैं, अजीज़ हैं, तकरीबन 8-10 साल पहले उनसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा भाई आप क्या कर रहे हो? अच्छा, उनके वालिद साहब अच्छे पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं और उनके चचा भी डॉक्टर हैं, यानी कि अच्छी एजुकेशन है। तो उसने कहा कि मैं जो है ना वो जानवरों का डॉक्टर बन रहा हूँ। अच्छा, हमारे माशरे के अंदर उमूमन इसको इतनी पजीराई नहीं है। तो मैंने भी हैरत का इजहार किया, मैंने कहा यार तुम किसी अच्छी चीज़ के डॉक्टर बन जाते ये जानवरों का डॉक्टर बनना क्या। लेकिन आप यकीन करें उसने 3 से 4 मिनट मेरे सामने पूरे पाकिस्तान की रिसर्च रखी कि किस डिपार्टमेंट में कितनी, उसने स्टार्ट कहाँ से लिया कि आप ये बताइए कि पाकिस्तान की जो बेस है वो क्या है। मैंने कहा एग्रीकल्चर। बोला जानवर जो एग्रीकल्चर का ही एक शोबा है। मैंने कहा जी। फिर उसने जब कैलकुलेशंस बताई तो 3 मिनट के बाद मेरा जो है वो चेंज हो गया। तो उसने कहा कि मैं एम नहीं इस तरफ गया बल्कि मैं इस पर रिसर्च करके बैठा हूँ। अच्छा, ऐसे कम होते हैं भाई, कॉमर्स की तरफ आ रहे हैं तो भाई सारी उस तरफ जा रहे हैं। कुछ अरसे के बाद पता लगा ज़रूरत इंडस्ट्री में 1000 लोगों की थी और 10,000 लोग जो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, चलो भाई अब डिग्रियाँ लेके घूमते रहो। तो यंगस्टर से बिलखुसूस कहूँगा कि जब आप अपनी कोई फील्ड चूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले शरई रहनुमाई लें। मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन बाज़ ऐसी फील्ड्स हैं, बाज़ अकाउंट्स के ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं कि जब उनसे सवाल करते हैं कि ये बताइए कि ये करने के बाद आप करेंगे क्या और उसके अंदर क्या ये मसाइल होंगे, तो वो फिर खामोश हो जाते हैं। तो कोई भी हो तो आपको पहले तो ये गौर करना है कि इसका जो एंड है वो कहाँ है। मैं नहीं कहता कि हर जगह पर नाजायज़ हो रहा है, बहुत कम जगहों पर होगा, लेकिन व्हाइल यू आर चूजिंग योर फील्ड योर फ्यूचर, आपने 8, 10, 12, 15 साल की स्टडीज़ कर ली और बाद में पता लगा। एक तो ये, दूसरा उसका स्कोप क्या है, क्या ये रिसर्च बेस्ड है या जज्बाती बना है कि मेरे क्लास में जो 4 लोग हैं सारे वही कर। अच्छा, जो क्लास का ज़हीन तरीन स्टूडेंट जो कर रहा होता है तो उमूमन सारे कर रहे होते हैं। अच्छा, इस डिसीजन मेकिंग में एक और चीज़ बड़ी होती है, आप इसको मज़ीद इलेबोरेट कीजिएगा। एक फ़ैसला हो सकता है मेरे लिए अच्छा हो लेकिन वो आपके लिए अच्छा ना हो। बहुत अच्छा, वो बेसिक फ़ैसला गलत नहीं है, लेकिन मेरा बैकग्राउंड मुख्तलिफ है, मेरे हालात मुख्तलिफ है, मेरी फैमिली मुख्तलिफ है, मेरी ज़िंदगी के तकाज़े मुख्तलिफ हैं। अगर उन तकाज़ों और उसके साथ ही आप हैं तो ठीक है, आप भी वही डिसीजन लें, लेकिन आपका तकाज़ा ही मुख्तलिफ है तो आप वही डिसीजन हो सकता है कि एक चीज़ है जो मेरे हालात और वाक़यात के मुआफ़िक मेरे लिए तो दुरुस्त है लेकिन आपके लिए दुरुस्त ना, और इसका बरक्स भी हो सकता है। देखिए, इसको इस तरह समझें कि अल्लाह पाक की शान है कि अल्लाह पाक ने सिर्फ हमारे ज़बान के टेस्ट अलग नहीं रखे, हमारी आंखों का टेस्ट भी अलग है, हमारे कानों का टेस्ट भी अलग है। कोई चीज़ आपको खाने में पसंद है, वो ज़रूरी नहीं मुझे पसंद हो, हालांकि हम जिंदगी भर अगर दोस्त साथ रहे हों। अच्छा, कोई कलर आपको अच्छा लगता है, कोई मंजर आपको अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं मुझे वो अट्रैक्ट करता हो, मुझे कोई और मंजर अट्रैक्ट कर सकता है। मेरी आंखों का टेस्ट अलग है। कोई ना, चले हम म्यूजिक को तो नहीं सुनते, लेकिन कोई नात या कोई खूबसूरत सी आवाज़ आपको अच्छी लगती है, ये ज़रूरी नहीं कि मुझे भी अच्छी लगे। मेरा कोई और फेवरेट नात खां हो सकता है, और कोई फेवरेट कारी हो सकता है, और कोई फेवरेट अच्छा मुबल्लिग हो सकता है। तो जब इन 3 चीज़ों में इतना फ़र्क है तो जब ज़िंदगी का कोई फैसला करने जा रहे हैं तो आपके हालात अलग हो सकते हैं। अच्छा, एबिलिटीज़ भी तो अलग है ना। कुछ लोग मैथमेटिक्स में कमाल है, हिसाब किताब का शौक ही है, किसी को 2 + 2 समझ नहीं आता, और लेकिन ऐसा नहीं कि वो किसी काम का नहीं है, वो हो सकता है किसी और फील्ड में बहुत अच्छा हो। तो पहले तो अपने अंदर क्या शौक है वो तलाश करना, फिर किसी अच्छे मेंटोर से, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि किसी अच्छे समझदार आदमी से, स्कूल में तो टीचर्स भी होते हैं और जामिया में उस्ताद होते हैं, कि वो देखें कि मैं कुछ हदीस के तालिब इल्म आगे बढ़ जाते हैं, कुछ फ़िक़्ह में आगे बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि 2 भाई जब एक फील्ड में काम नहीं कर सकते, एक बाप के खून होते हुए, तो हम 2-4 दोस्तों को देखकर कैसे ज़िंदगी का फ़ैसला कर लेते हैं। तो उसके लिए ज़रूर रिसर्च होनी चाहिए, थोड़ा सा गौर व फिक्र होना चाहिए, और होना यही चाहिए कि जो पैशन है
اگر وہی پروفیشن بن جائے تو پھر پرفیکشن مل جاتا ہے. یعنی آپ کو جس چیز کا شوق ہے اگر اللہ وہی کام آپ کو دے دے اور آپ اسی کام میں ایکسپرٹ بن جائیں تو پھر کمال کرتے ہیں آپ اپنی فیلڈ میں. شوق مجھے کسی اور چیز کا ہے, کام میں نے کوئی اور چوز کر لیا ہے اور پریشان گھوم رہا ہوں. ایک سوال ہے, چاہیں تو جواب دیں چاہے تو نہ دیں, ممکن تو نہیں ہے لیکن سوال برائے سوال ہے کہ اگر آپ 25 سال پیچھے چلے جائیں تو کیا وہی کریں گے جو آپ نے ابھی کیا؟ What do you decide about your decisions? کبھی کبھی سوچتا ہوں تو مجھے واقعی اللہ پاک نے بہت بہت زیادہ نوازا. یعنی میں تو اب سچی بات یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے سبھی کچھ کر لیا, ٹھیک ہے نا. اب مطلب گھر والے ایسی بات ہو رہی تھی کہ اب مدینے جائیں نا تو اب جنت البقیع مل جائے, کیونکہ اب اللہ کی رحمت سے دنیا بھی اللہ نے دکھا دی, اللہ نے عزت بھی دی, دعوت اسلامی جیسا ماحول بھی دیا. ہاں کچھ چیزیں ضرور میں اپنے اندر یوں کمی محسوس کرتا ہوں کہ میں درس نظامی کے بعد مجھے ایسا فیل ہوتا ہے مجھے اور پڑھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا, پڑھنا آتا ہے لیکن بس وہ بات ہے کہ پریشر اتنا تھا دوسرے کاموں کا اور توجہ اتنی نہیں تھی. تو اب میں خاص طور پر جب میں نے مفتی قاسم صاحب سے ملاقات کی اور اپنی ایج کی, اور بلکہ مجھ سے چھوٹی ایج کے مفتی احسان صاحب بھی غالباً ایج میں مجھ سے چھوٹے ہوں گے, لیکن ماشاءاللہ ان کا علم اور جو ان کا معاملہ ہے, تو اب اس کے بعد بڑا احساس ہوتا ہے کہ یار پڑھنا چاہیے تھا. تو علمی دنیا میں تھوڑا مزید آگے بڑھ جاتے ہیں. باقی تو گناہ جو کیے وہ نہیں کرنے چاہیے تھے, وہ یقیناً ہمیشہ ہی شرمندگی رہتی ہے. اللہ ان خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہماری جو غلطیاں ہیں اس کو معاف فرما دے. یہی جواب ہے. ماشاءاللہ. ناظرین, گفتگو جاری ہے. اب ہم باتوں باتوں میں پہنچ گئے ہیں. دھابی جی ایک جگہ ہے اور یہاں پر مدرسۃ المدینہ ہے. انشاءاللہ ہم یہاں پر رکیں گے اور کچھ وقت سپینڈ کریں گے اسلام بھائیوں سے, طلباء سے ہو سکتا ہے ملاقات بھی ہو جائے, کیونکہ آن دا وے تھی تو ہم نے کہا یہاں اتر کر کچھ وقت گزارتے ہیں, پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. ہو سکتا ہے وہاں کی گفتگو آپ نہ سن سکیں لیکن وہاں کے کچھ مناظر آپ ضرور دیکھ پائیں گے. سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل وهدي المصطفى يهديك نورا. الله الله تنال الشمس منه والبدور. الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا. جی ناظرین, ہم گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں اور آگے کا سفر جاری ہے. جیسا کہ لانگ ڈرائیو نام ہے تو ظاہر ہے ڈرائیو تو جاری رہے گی اور بڑا مزہ آ رہا ہے, بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. کراچی کے سب سے قریبی جو شہر ہے نا, ویری ایڈجسٹنٹ ٹو کراچی, وہ دھابی جی ہے. شہر کہہ لیں یا چھوٹا علاقہ کہہ لیں, لیکن بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ دھابی جی انڈسٹریل ایریا بھی ہے. یہاں بہت بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں اور پہلے جوٹ مل ہوتی تھی یہاں پر. یہ جو ہماری جتنی بوریاں بنتی ہیں جوٹ سے بنتی ہیں, تو اس کی بھی یہاں پر بڑی پیداوار ہے. اور اب کاٹن کی بہت ساری ملز ہیں, اور ایک زمانے میں تو یہ بہت بڑا انڈسٹریل ایریا تھا اور اب اس کو پھر ریوائیو کیا جا رہا ہے. اور اب یہاں کافی انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں فیکٹری لگانے پہ, تو ایک بار پھر یہاں پر جو ہے نا وہ صنعتی کام ہو رہا ہے. ویری گڈ, ماشاءاللہ. اللہ پاک سب کو برکت دے. ظاہر ہے ہمارا ملک ہے, اس کی کوئی ترقی کی خبر سنتے ہیں, کوئی بھی اچھی ایکٹیویٹی, بڑی خوشی ہوتی ہے. اور ظاہر ہے سوسائٹی کا یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے, اور کسب حلال اس پر اسلام بہت کلام کرتا بھی ہے, اس کے فضائل بھی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر دے. عبداللہ بھی اب میں چاہوں گا کہ تھوڑا پبلک سپیکنگ پہ بات کی جائے. پہلے تو یہ بتائیں, آپ بڑے مبلغ ہیں یا بڑے نعت خوان ہیں؟ اٹس ہارڈ ٹو ڈیسائڈ سم تھنگ. ناظرین کو ایک دلچسپ بات بتاؤں, جو ہمارا نعت پروڈکشن ہے اس پر عبداللہ بھی کا ایک کلام جو ہے وہ بہت سارے مشہور نعت خوانوں سے بھی زیادہ گیا. کیا سمجھے ہم؟ اب بڑا تو کچھ بھی نہیں ہوں, چھوٹا سا نعت خواں کہہ لیں اور چھوٹا سا مبلغ کہہ لیں, سب دعوت اسلامی کی برکت ہے. اصل میں نے اپنے پہلے بھی انٹرویو میں بتایا تھا کہ میں نعت ہی پڑھتا تھا جب چھوٹا تھا. جب میں دعوت اسلامی کے ماحول میں جب بہت چھوٹا تھا, ابو کے ساتھ جاتا تھا تو امیر علیہ سنت بھی مجھے نعت پڑھاتے تھے اور میں محفلوں میں نعت پڑھتا تھا. پبلک اپیرنس جو آپ کی فرسٹ تھی وہ نعت خوانی سے, ہاں, نعت بیان کرنے کا کوئی وہ نہیں تھا. اچھا, پھر کیا ہوا کہ نعت پڑھتے پڑھتے نا پھر میں نے کہیں کسی اجتماع میں دعا کرا دی ہوگی. ایک زمانے میں دعوت اسلامی میں اب بھی ہوتی ہے لیکن اس زمانے میں کچھ زیادہ انفسائز, بڑی لمبی رکعت انگیز دعا ہوتی تھی. تو پھر یہ بڑا عجیب معاملہ ہوا کہ ہر محفل میں مجھے دعا کے لیے بلوایا جانے لگا. نہ مجھے کوئی نعت پڑھاتا تھا, اب مجھے جس کو دعا کرانی ہے اس کو سب سے آخر میں موقع ملے گا. اب میں بیٹھا رہتا, بہرحال میں دعائیں کروانے لگا.
پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اچھا اس سے ایک فائدہ ضرور ہوا کہ پبلک ایک تو اپیرنس کا جو فیئر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے عوام کے سامنے جانا، وہ ختم ہو گیا یا کم ہو گیا. اور دعا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے الفاظ بھی ایک ترتیب میں آنا شروع ہو جاتے ہیں نا، مطلب الفاظ کا چناؤ بہتر ہو جاتا ہے. میرے والد صاحب نے ایک بڑا کمال کا میرے ساتھ کام کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. اب سمجھ آتی ہوں، مجھے اردو کتابیں لا کے دیتے تھے. اچھا. دینی کتابیں مکتبۃ المدینہ میں اتنی زیادہ نہیں چھپتی تھی، باقی بھی کتابیں دنیاوی کتابیں ہو گئی. کہتے اس کو پڑھو. میں کیوں؟ کہتے تمہاری اردو اچھی ہوگی. اس کا بینیفٹ مجھے یہ ہوا کہ آج مجھے بہت سارے لوگ پہچان نہیں پاتے کہ میں میمن ہوں، ورنہ ہمارے میمنوں کو پہچاننا بڑا آسان ہے. ان کی اردو میں دو چار چیزیں ایسی آپ کے سامنے آئیں گی کہ آپ پکڑ لیں گے کہ یہ میمن ہے. ہاں، مجھے وہ نہیں پکڑ پاتے. الحمدللہ کوشش کرتا ہوں تلفظ ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ میں دارالعلوم امجدیہ میں جب داخل ہوا تو وہاں میں بن گیا اسٹیٹ سیکرٹری. اچھا. تو اب مجھے وہ ان کو کام دیے، مجھے کام ہوتا ہے، میں بلاتا تھا لوگوں کو. پھر وہاں میں نے کچھ بیانات بھی کر دیے. اچھا، پھر وہ اس سے پہلے قافلوں میں جب ہم جاتے تھے تو وہاں کچھ نہ کچھ درس بیان کا موقع ملتا تھا. تو کچھ اسلامی بھائیوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ میں بیان اچھا کرتا ہوں، تو پھر اللہ کی رحمت سے مجھے فیضان مدینہ میں 25 صفر المظفر کو بیان کا موقع ملا. اور وہ میرا ویسے ہی بیسٹ ٹاپک ہے، میرا فیوریٹ ٹاپک ہے. تو وہ کچھ اچھا ہی ہو گیا، زیادہ ہی اچھا ہو گیا شاید. تو اللہ کی رحمت سے پھر وہاں سے چل اللہ کی رحمت سے موقع ملتا گیا. اور ویسے بیانات میں ابو نے ہاں ایک اور بات کی تھی کہ آپ کہیں جمعہ پڑھائیں. اچھا. تو میں نے کہا میں تو نہ امام نہ خطیب جمعہ. تو کہتے نہیں، آپ جمعہ پڑھائیں گے تو ہر جمعے بیان کریں گے، ہر جمعے بیان کریں گے تو آپ کا بیان اچھا ہوگا. دیکھیے یہ کتنا کمال کا ذہن ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو جہاں پہنچانا ہے اس کو گائیڈ بھی کرنا. اچھا، ابو کی میری ایک خوبی اور تھی، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، وہ پہلی صف میں بیٹھ کے میرا بیان سنتے تھے. اچھا. جب بھی میں بیان کروں گا، اچھا صرف جمعے کا بیان نہیں، اگر ان کے لیے پاسبل ہوتا تو میرا کہیں اور بھی بیان ہوتا نا، تو وہ آگے بیٹھ کے میرا پورا بیان سنتا. تو اتنی بڑی حوصلہ افزائی ہوتی تھی کہ یار والد صاحب ساتھ بیٹھے ہیں اور بہت شاباش دیتے تھے. آنسو بھی ان کی آنکھوں میں ہوتے تھے، وہ اب بھی مجھے ان کا چہرہ یاد آ رہا ہے. تو اس بنا پر جو ہے نا بہت موٹیویشن ملی. اور پھر الحمدللہ اللہ نے کرم کیا. تو نعت شریف، اچھا پھر کیا ہوا، نعت شریف تو چھوڑ دی تھی پڑھنا، مطلب پڑھتا تھا، گنگناتا رہتا تھا. تو میں بیانات کرنے لگا تو ہر طرف بیانات. پھر مدنی چینل آ گیا تو مدنی چینل کے سلسلے. اب کسی جگہ پر میں نے جو ہے نا وہ میں نے شوق مدینے جا مردا کہیں محفل میں پڑھ دی ہوگی یا کسی پروگرام میں پڑھ دی کہ یار مجھے ایک پسند ہے نعت، 2 شعر سناتا ہوں. تو وہ اب ہمارا مدنی چینل کا سلسلہ ہوتا ہے، آپ کا مدنی چینل جی. تو اس پر کالیں آنا شروع ہو گئی کہ عبدالحبیب بھائی کا اسٹوڈیو کلام ریکارڈنگ. میں نے کہا میرا کام، میں کہاں اتنے بڑے نعتوں کا اسٹوڈیو کراتے ہیں. وہ میرے کو اکبر بھائی اور سید یوسف شاہ صاحب نے کہا نہیں آپ کرائیں، آپ نے بھی کہا. تو وہ کرا دیا. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے ویوز مل جائیں گے. تو پھر اس کے بعد چل پڑی. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا دے، قبول بھی فرمائے. اچھا، جیسے دینی ماحول میں ہوتے ہیں اور مبلغ بن جاتے ہیں تو ہمیں اتنا فیل نہیں ہوتا، لیکن وہاں بھی ایک جرنی تھا جیسے آپ نے بیان کیا. اچھا، اب ہم کی بات کریں تو بیان بھی اور ویسے بھی ٹیبل ٹاک بھی میں دونوں کو کیٹر کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہر کوئی منچ کا مبلغ بنے یا مقرر بنے یہ ضروری نہیں نا. تو اس کو بھی پبلک سپیکنگ کمیونیکیشن کے اندر ہی شمار کیا جاتا ہے. ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ لوگوں میں فیئر ہوتا ہے اور نہیں کر پاتے. بڑے بڑے سیٹ آپ تو ملتے ہیں، کئی فیکٹری اونرز ہوتے ہیں، بولتے ہیں بھائی دنیا کے سارے کاروبار ہم سے کروا لو، لیکن اسپیچ نہیں ہوتی. تو اس سے کیسے نکلا جائے؟ اور خواہ وہ منچ کا مقرر بننا چاہے کوئی شخص یا ہمارے ناظرین میں سے کوئی ٹیبل ٹاک میں کمزور ہے، تو اس پر اوور کم کیسے کیا جائے؟ میرا خیال ہے یہ تو شاید دعوت اسلامی کا ایک ایسا خاصہ ہے کہ اس میں آپ کو لاکھوں، ہزاروں نہیں لاکھوں بچے ملیں گے جو لاکھوں کے مجموعے کے سامنے کھڑا کرتے ہیں. تو اس سے سمجھ یہ آتا ہے کہ یہ پریکٹس میکس پرفیکٹ. آپ کو اس فیئر سے یہی چیز نکالے گی کہ آپ بار بار کرتے رہیں. ہوتا کیا ہے کہ 2 سال بعد اچانک کسی ملینئر کو ایک موقع ملتا ہے تقریر کرنے کا، اس کے پیر کانپنے لگتے ہیں. اگر اس کو ہر ہفتے ملتا ہوتا، جیسے میرے ساتھ میں نے کہا نا ہر جمعے بیان کیا، ہمارے ایک اسلام میں کیوں شارپ ہو جاتے ہیں کہ وہ روزانہ درس دیتے ہیں. اب جو روز بے شک 5 لوگ، اب 5 ہوں یا 50 ہوں، اب مثال کے طور پہ کسی کو اگر 6.5 فٹ، اپنا قد اس کا 6 فٹ ہے اور 6.5 فٹ پانی میں وہ تیر لیتا ہے، تو اب 6,500 فٹ میں بھی تیر لے گا نا، پیر تو زمین پہ لگ ہی نہیں رہے. تو ایک بار اگر اس کو ڈیپتھ کا خوف نکل گیا تو وہ سوئم کہیں بھی کر لے گا. ویسے ہی اگر آپ نے 5-10 لوگوں کے سامنے بات کر لی تو 5-10 لاکھ لوگوں کے سامنے بھی آپ انشاءاللہ امید ہے آہستہ آہستہ مضبوط ہو جائیں گے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ کو کبھی کبھی موقع ملتا ہے اور آپ کو لگتا ہے مجھے مشکل ہو جاتا ہے، تو بیسٹ طریقہ روزانہ گھر درس ہے. ٹھیک ہے نا، اگر چلے آپ کو مسجد میں الاؤ نہیں ہے تو اپنے گھر والوں کو جمع کریں، کوئی بھی دینی بات بیان کر دے کسی اسلامک، تو اس سے آپ کو پریکٹس ملے گی. پھر اس کے بعد آپ تھوڑی سی اپنی اگر کمپنی ہے تو اپنی کمپنی کی کوئی میٹنگ کال کر لیا کرے، 5 منٹ کا لیکچر دے، 10 منٹ کا لیکچر دے، اپنے دوستوں میں دے دیں. اچھا کوئی نہیں مل رہا، اب موبائل سامنے رکھیں، موبائل کے سامنے لیکچر شروع کر دیں، اس کو بعد میں خود سنیں. تو آپ جب اپنے آپ کو دیکھیں گے، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میرا مدنی چینل پر سلسلے شروع ہوئے تھے تو امیر علیہ سنت نے فرمایا تھا کہ اپنے سلسلے آپ خود دیکھا کریں.
اور میں اس وقت سے اب تک کوشش کرتا ہوں, پورے نہیں تو کچھ نہ کچھ آگے پیچھے کر کے ضرور دیکھتا ہوں, اور ہر بار ورنہ کئی بار مجھے خود دیکھنے کو ملتا ہے کہ یار یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, یہ ہاتھ یہاں اسٹائل یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ بات لگتا ہے زائد کہہ دی. بعض اوقات ہم کچھ چیزوں کو ایسا ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سامنے والوں کے لیے مذاق بن رہا ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے نارمل. جذبات میں اندازہ نہیں ہوتا ہے, جب آپ اسپیچ کر رہے ہیں نا تو آپ ایک الگ ہی کلاؤڈ پر ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے, اور کچھ جملے ایسے تکیہ کلام ہوتے ہیں جو لوگ اس پہ ہنس رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں میں بڑا شاہکار بیان کر رہا ہوں. تو یہ اپنے آپ کو کراس چیک بھی کرتے رہیں, اپنی ویڈیو بنا کے خود چیک کر لیں, کچھ چند لوگوں میں بیان شروع کریں. یہ بڑا اچھا طریقہ ہمارا دعوت اسلامی میں ہے نا کہ گھر درس, مسجد درس, اس کے بعد پھر وہ قافلے میں بیان. اب ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ بڑے ہفتہ وار اجتماع, وہ ہمارا ایک بڑا منچ ہوتا ہے ماشاءاللہ. یہ ہیبٹ کیوں ہوتی ہے جلد بازی کی, اور اس سے میں اوپر کیسے آؤں؟ یہ کیوں ہوتا ہے لوگوں میں, یہ انسٹنکٹ کیوں ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, میں اس سے اوپر رہوں کہ بھئی یہ تو ایک نیچرل ہے نا کہ ساری فضائل بیان کر رہے ہیں تو میں بھی اسی دھارے کے اندر بہہ جاؤں گا. لیکن وہ کیا ایسا بریک ہو میرے دماغ کے اندر, ظاہر ہے ہماری سوچ پہلے بدلے گی پھر میری عادت تبدیل ہوگی, کہ میں کیا اپنے آپ کو سوچ کے وہاں پر پہنچ لوں اور اس سے میں اوپر کیسے ہوں. یہ اصل میں ایک ماحول کریٹ ہو جائے, 4 لوگ بیٹھے ہیں اور وہ سارے ڈھول پیٹ رہے ہیں, تو اب بندہ اس کے اندر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو میں اس سے اوپر کیسے آؤں؟ دیکھیے پہلے تو یہ ذہن بنانا ہوگا کہ جلد بازی روایتوں میں آتا ہے جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے, اور برد باری حلم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو بندہ پہلے تو یہ سوچے کہ یار جلد بازی نہیں کرنی ہے. اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ 4 دن بعد دوستوں کو جواب دیں, آپ کے چلے میں تھوڑا سا 2-4 گھنٹے بعد سوچ کے جواب دیتا ہوں, کل بتا دیتا ہوں. تھوڑا سا غور کر لیں کہ جو ہم ڈیسیشن لینے جا رہے ہیں یہ اس کے مائنس پوائنٹ کیا ہو سکتے, فائدہ میرا ہی ہوگا نا. اچھا یہ بات تو شاید پروگرام جتنے لوگ دیکھیں گے اگر سارے ہی اپنی زندگی کے کچھ ڈیسیشنز یاد کریں جو ہم نے جلد بازی میں لیے اور اس کے بعد میں نقصان اٹھائے, تو وہی چیزیں آپ کو لرننگ کریں اس سے کہ یار اگر میں اس پہ تھوڑا غور کر لیتا, کسی سے مشورہ کر لیتا, یار کسی سے بات تو کر لیتا. بعض اوقات اتنی مہنگی چیز ہم خرید کے آ جاتے ہیں اور بعد میں کوئی بتاتا ہے یار مجھ سے, اچھا قریبی ہوتا ہے وہ دوست, کہتا ہے میں نے آدھے بھاؤ میں خریدی ہے. کتنا افسوس ہوتا ہے, کوئی پلاٹ خرید لیتے ہیں, پھنس جاتے ہیں, ہمارے زندگی بھر کا سرمایہ چلا جاتا ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. اب تو لوگ ایسی ایسی اسکیمیں لے کر آتے ہیں, اور اب جب سے یہ آن لائن چیزیں شروع ہوئی ہیں اب تو بندہ بس دیکھ رہا ہو تو اس کے بعد ایسا جی چاہتا ابھی بٹن دبا دوں, ابھی شاپ کر لوں, ابھی تھوڑا سا رک جائیں, کل لے لیں گے, اچھا لگ گیا نا اس کو اب اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیں. اب ذرا مشورہ کر لیں کسی سے, ٹھیک ہے نا, کہ یہ میں خریدوں کہ نہ خریدوں. ایک سے ایک ماشاءاللہ لوگوں کے پاس معلومات ہوتی ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ مشورے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ. آن لائن سے یاد آیا, میرے قریبی ایک اسلام بھائی ہیں, تو پچھلے دنوں ایک آن لائن کوئی اپلیکیشن آئی ہوگی, نہیں وہ دھڑا دھڑ نا سستا مال بک رہا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کو 50% پہ کوئی چیز دکھ رہی ہے تو آپ ضرورت سے زیادہ لے لیتے ہیں, سہولت والی, آسائش والی. اب بہت ساری انہوں نے شاپنگ کر لی, اور یعنی کہ 1.5 لاکھ روپے کی انہوں نے چند مہینوں میں شاپنگ کر لی. اور بعد میں پتہ لگا کہ جس آن لائن اکاؤنٹ سے آپ نے کی تھی نا اس میں سے 10% یا پتہ نہیں کتنے % نا وہ ٹیکس کی مد میں کٹ گیا. اب وہ سر پکڑ کے بیٹھے, یار میں نے اس لیے یہ چیز لی تھی کہ مجھے 100 والی 50 کی نظر آ رہی ہے, وہ ہے سستی ہے لیکن وہ 50 کی نہیں ہے, وہ 70-75 کی ہے. صحیح ہے. تو اینڈ آف دا ڈے آپ جو ہے, اچھا اب یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جس پہ نظر نہیں ہوتی. تو وہی آپ والی بات ہے کہ تھوڑا سا رک جائیں اور اس کے تھوڑا جو اور ادر جو پہلو ہیں میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں, وہ اس میں 2 سوالوں کا جواب آ جائے گا. میں کئی ڈیسیشنز کرنے لگتا ہوں اور میں اپنے بیٹے سے مشورہ کرتا ہوں, میرا بیٹا مجھے منع کر دیتا ہے. اچھا. اور اور مجھے فائدہ ہوتا ہے. اچھا. 1-2 بار اس نے مجھے تھوڑا سا ضد کر کے روکا کہ اب وہ یہ نہ کریں, اور میں نے نہیں مانی ان کی. ایک میں پرانی بات بتا رہا ہوں, آج سے 2-3 سال پرانی, اور مجھے اس میں نقصان ہوا, اور بڑا نقصان ہوا. اب میری عادت ہے کہ میں ان سے بات کرتا ہوں اور مجھے کئی بار وہ منع کر دیتے ہیں. اچھا میں ان سے بحث کرتا ہوں, بیٹا اس کا یہ فائدہ ہے, کہتے نہیں ابو یہ اس کا یہ نقصان ہے, مجھے پتا ہے. اچھا ہم بحث کرتے ہیں, پھر نتیجے پہ میں 50-60% ان کی بات مان لیتا ہوں. اور اس میں 2 باتیں ہیں, اس بیٹے کو کتنا کانفیڈنس دیا آپ نے اس کو یہ سمجھا دیا کہ آپ کے پاس اسپیس ہے. میں نے کہہ دیا بس میں بڑا ہوں, میرا تجربہ ہے, تم تو جمعہ 8 دن آئے ہو, تو ہم بچے کو گرو ہی نہیں کرنے دیں گے. تو مجھے اس کے 2 بینیفٹ ہوتے ہیں. دیکھیں ہمیں پہلے یہ ماننا ہوگا کہ آج کی نیو جنریشن ہم سے کئی چیزوں میں آگے ہے, وہ ٹیکنالوجی میں آگے ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ میں اپنی مثال اس لیے سمجھتا ہوں کہ میرا زندگی کا زیادہ وقت دعوت اسلامی میں گزر رہا ہے, تو مجھے بہت ساری آؤٹ سائڈ معلومات نہیں ہے. ان کا وقت بزنس میں اور عام لوگوں سے ملنے میں ہو رہا ہے. تو جب 2 نالج شیئر ہوتی ہے نا تو اس سے ہمیشہ بینیفٹ ہوتا ہے. آپ اگر بالفرض دینی ماحول میں ہیں تو فیصلہ کرنے سے پہلے کسی دنیاوی ایکسپرٹ سے مشورہ کر لیں. آپ دنیاوی ماحول میں ہیں تو کسی دینی ایکسپرٹ سے اس لیے تو مشورہ کریں کہ حلال حرام بھی ہے کہ نہیں.
تو یہ شیئرنگ آف جو ہے نا Different thoughts، knowledge اور ہے اس میں اپنے سے چھوٹی عمر والوں کو، آج کے دور میں کوئی چھوٹی عمر والا نہیں ہے. آج آپ 12 سال کا بچہ آپ کو شاید وہ سکھا دے گا جو آپ کو 50 سال میں نہیں سیکھا تھا، اور اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو آپ شاباش دیں. اللہ پاک نے کمال کی صلاحیتیں کچھ لوگوں کو دی ہوتی ہیں، تو اس میں آپ اپنی فیملی کو بھی گرو کریں گے. اپنے امپلائی سے مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. میں نے دیکھا ہے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سب کو بلا کے کہتے ہیں ہم کمپنی میں فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، سب اپنی اپنی رائے دیں. اب ان کو پہلے تو یہ فیل ہوتا ہے ہم سے رائے لی جا رہی ہے، ہم بھی اونر ہیں اس کمپنی کے، ہم بھی اپنا شیئر دے سکتے ہیں. اور ہو سکتا ہے اپنے تجربے کی بنیاد پر کوئی امپلائی آپ کو ایسا مشورہ دے کہ آپ کی کمپنی ڈوبنے والی تھی اور وہ بچ جائے. ایسا ہی کوئی حرج ہے. نہیں. اور کئی ایسی سکسیسفل سٹوریز ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں، سنتے ہیں کہ جو کسی عام بندے کا مشورہ تھا اور اس سے اس کمپنی نے جو ہے وہ بہت زیادہ گرو کیا. بلکہ آپ بھی ایسے لوگوں سے ملے ہوں گے کہ بعض کمپنیز ایسے لوگوں کو ہائر کرتی ہیں، وہ کرٹیسزم اپنے اوپر کرواتی ہیں کہ آپ ہمیں کراس چیک کر کے ہمیں مشورہ دیں، ہمیں بتائیں کہ یہ کیا ہے، کیسے ہے. اور پھر اس کے بعد بلکہ ایک بڑا آدمی ہی کہوں گا دنیاوی اعتبار سے ہی صحیح، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں نا کہ میری کمپنی بہت پرسکون ہے، یار کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور سب سلامت جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں گڑبڑ ہے. یعنی کہ اتنا زیادہ اسٹیبل ہو جانا کسی چیز کا یہ بھی اچھا سائن نہیں. کہیں نہ کہیں جب آپ ڈیسیژنز لے رہے ہیں، کچھ نظر رکھی جا رہی ہے، کوئی ہائرنگ فائرنگ چل رہی ہے، تو وہاں پر آپ کو کچھ نہ کچھ یہ کام ہوگا تو کھٹ پٹ تھوڑی بہت تو ہوگی. ہم دعوت اسلامی میں بھی یہ سمجھتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک بار نگران شورا بتاتے ہیں کہ ہمارے علی بھائی رکن شورا ہے نا، وہ بنگلہ دیش گئے. تو تھوڑے عرصے بعد ان کا فون آیا کہ بڑے مسائل ہو گئے ہیں، بڑی مخالفت ہو گئی ہے. تو نگران شورا نے ان کو تسلی دی، اور فون رکھنے کے بعد انہوں نے حاجی شاہد سے فرمایا کہ اب بنگلہ دیش میں کام شروع اللہ ہو. اکبر. کیونکہ جب آپ کام کرتے ہیں تو پرابلم کام ہی نہ کرے، گاڑی کھڑی ہے گیرج میں اور آپ کہیں میری گاڑی پہ کوئی اسکریچ نہیں ہے، تو وہ تو گیرج میں کھڑی ہے نا. روڈ پہ نکالیں، ایکسیڈنٹ بھی ہوگا، اسکریچ بھی لگے گا. اٹس اے پارٹ آف دا بزنس، اے پارٹ آف دا لائف. اس کو انجوائے کریں. اچھا یہ بتائیے عبدالحبیب بھائی کہ غلط ڈیسیژن کے بعد کیا بیہیویئر ہونا چاہیے؟ ہو جاتا ہے نقصان ہو گیا، میں نہیں کیا، فیصلہ بھی میرا ہی تھا، ڈیسیژن میکنگ میں ظاہر ہے کہ یہ ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے، تو اس نیگیٹیوٹی کو میں کیسے ہینڈل کروں؟ دیکھیں یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، کیونکہ اس میں بندہ بعضوں کا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرا کر جو نا پھر اپنے ساتھ ہی وہ نفرت کرنے لگ جاتا ہے. دیکھیں میں ہی انسان ہوں، میری زندگی ہے، بس اب میں نیت کروں کہ یہ غلطی نہیں کروں گا. اچھا اس میں ایک اور ڈینجرس پہلو یہ کہ کسی کا ڈیسیژن تھا، اب وائف گھر والوں نے ڈیسیجن لے لیا، بچے نے لے لیا، یا جناب کسی امپلائی نے لے لیا، اور اس پر اتنا خطرناک ریئیکٹ کرنا اور اس کو بار بار اس بات پہ ٹونٹ کرنا، تو وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا. یہ ڈبل نقصان ہے نا. یعنی آپ نے ایک غلط ڈیسیجن لے کر نقصان کیا اور اب اپنی یا اپنے گھر والوں میں سے کسی کی صحت خراب کر دی. اس کا بھی خمیازہ آپ کو ہی بھگتنا ہے، ان کا علاج بھی آپ نہیں کروانا ہے. اچھا بعضوں کا ڈپریشن سے پھر کوئی نکالنے والا اگر نہ ہو نا، تو پھر آپ اور نقصان پہ نقصان کرتے چلے جاتے ہیں، کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، صحت تباہ ہو جاتے ہیں. تو میری گزارش تو یہ کہ جو ہو گیا اب اس پر زیادہ رونے کی بجائے آئندہ وہ غلطی نہیں کرنی. اللہ سے دعا کریں اور مدد مانگیں اللہ سے اور آگے بڑھیں. کہتے ہیں ماضی میں جو لوگ رہتے ہیں نا وہ بہت پریشان رہتے ہیں. حال میں جئیں، جس وقت ہمیں اس کو انجوائے کریں، اور مستقبل میرے ہاتھ میں ویسے بھی نہیں ہے. اللہ سے اچھے مستقبل کی دعا کریں، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم جو اس وقت موجود ہیں اس کو انجوائے کریں، اور جیسے بھی معاملات ہیں اس کو لے کے چلیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. دل تو چاہتا ہے کہ بہت سارا کلام کیا جائے، چلیں کوشش کی ہم نے کہ اچھی اچھی باتیں کی جائیں اور آپ تک ان باتوں میں کچھ نہ کچھ پیغام بھی پہنچایا جائے. سفر اپنی جگہ پہ، لرننگ اپنی جگہ پہ، اور سفر ہو، لرننگ ہو اور اچھا ساتھی ہو تو آپ یقین کریں اس سے بہتر کوئی اور سفر ہو نہیں سکتا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ. ایک اور لوگوں میں بڑا پرابلم جو شیئر کرتے ہیں، یار میں اب بات منوا نہیں پاتا، تو کیا ٹپس دیں گے؟ بات منوانی کیوں ہے؟ بات پہنچانی اور ہے اور بات منوانی اور ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو آئیڈیا ہے یا آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے مضبوط بات سامنے والے کے پاس ہے اور فائدہ مند سامنے والے کے پاس ہے. اگر ہر ہی میٹنگ میں یہ سوچ کے بیٹھ رہا ہوں کہ میں نے اپنی منوانی ہے، تو پھر تو میں ہمیشہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہو کے کھڑا ہوں گا. ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو